اس کے آتے ہی فضا میں خوشیوں کے رنگ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر طرف سرسبز لہراتے ہوئے کرسمس ٹری، سرخ و سفید شادمان سینٹا کلوز، سجی ہوئی چرنیاں، حمد و ستائش کے مخصوص گیت گاتے ہوئے اس کے راست باز لوگ دکھائی دیتے ہیں. خوشیوں کے ان دنوں کی اصل وجہ زندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کرنا ہے، جو بائبل مقدس کے مطابق دنیا کا نجات دہندہ، انسانوں کے لیے خدا کی محبت کا کامل مکاشفہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ الفا و اومیگا، وہ اول و آخر، ابتدا و انتہا، وہ داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ مجسم کلام، وہ خدا کا غیر فانی اور ابدی بیٹا، یکتا و بے مثال شخص ہے جو بنی و انسان کو گناہ کی غلامی سے نکالنے کے لیے اس گناہ بھری دنیا میں آ گیا، تاکہ انسان گناہ کی غلامی اور پاپوں کی کیچ سے باہر نکل کر یسوع مسیح کے ساتھ اپنی بادشاہی میں داخل ہو سکے. آج صبح میرا دل بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر بھرا ہوا ہے، اور کرسمس کے اس خوبصورت موقع پر میں مسیح کی پیدائش کی بشارتی سچائیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے. عہد جدید میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، چھبیسویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک، بلکہ 38ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. فرشتے نے مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس بات سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا.
اور دیکھ کری رشتے دار انشبا کی بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو 5 کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ عزیزو، ہمارا آج کا مضمون مسیح کی پیدائش کی بشارت کی سچائیاں، ایونجیلیکل ٹروتھس آف جیسس کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح کا تجسم ایک بھید ہے، اس کا تجزیہ انسانی عقل و دانش اور انسانی فہم و فراست سے نہیں کیا جا سکتا۔ مسیح یسوع کی پیدائش کے موقع پر تمام الہی مشینری متحرک تھی۔ ایک طرف صدیوں سے نبی، پیغمبر اور رسول اس کی آمد کے لیے پیشگوئیاں کر رہے اور اعلان کر رہے تھے کہ خدا دنیا کا نجات دہندہ ایک کنواری عورت کے باطن اثر سے پیدا کرے گا اور خدا قادر مجسم ہوگا اور دنیا کے اندر انسانی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تو دوسری طرف آسمانی فرشتے بھی مسیح خداوند کی پیدائش کے لیے متحرک نظر آتے ہیں۔ اسی صلاح میں ایک فرشتہ بنام جبرائیل گلیل کے شہر ناصرت میں ایک کنواری عورت کے پاس بھیجا گیا جس کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ یہ سلام سنتے ہی مقدسہ مریم ڈر گئی اور کانپنا شروع ہو گئی، اور انسانی فطرت رکھتے ہوئے ایسا ہر ایک انسان پر ہوتا ہے جب وہ کوئی مفوقل فطرت ہستی کو اپنی دیدنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی سوچ کے برعکس اسے کوئی پیغام یا سندیشہ دیا جائے، انسان پر ایک دم سے جو ہے وہ عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہی صورتحال مقدسہ مریم کی تھی۔ فرشتے کا سلام سنتے ہی ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ پکار اٹھی کہ یہ کیسا سلام ہے، لیکن فرشتے نے اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے اس پر 6 بشارتی سچائیاں واضح کی جو مسیح یسوع کی پیدائش کی بشارتی سچائیاں کہلاتی ہیں۔ ان سچائیوں کو سنتے ہی اس کا ذہن مضبوط ہو گیا، اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ آسمانی مکاشفے سے بھرپور اور معمور ہو گئی، اس کے اندر دلیری جرت کے ملے جلے احساس اور جذبات پیدا ہوئے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کرسمس کے خوبصورت موقع پر ہم ان 6 بشارتی سچائیوں پر غور کریں جو انسان کے اندر تحریک پیدا کر دیتی، انسان کے لیے جو ہے وہ خدا کی تابعداری کرنے کے لیے اس کے دل کو تیار کر دیتی، جو انسان کو انسپائر کر دیتی ہیں۔ ان 6 سچائیوں کا ہم باری باری جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی سچائی جو فرشتے نے مقدسہ مریم پر ظاہر کی وہ تھی مسیح کی حقیقی بشریت۔ اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ ایک عورت کو کامل بشریت کا پیغام دیا جا رہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور یہ الفاظ فرشتے نے مقدسہ مریم پر واضح کیے۔ اس سے پہلے ابھی تک کسی اور زندگی پر یہ الفاظ واضح نہیں ہوئے تھے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور مقدسہ مریم کے لیے یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں تھی۔ ایک بات
پاک دامن عورت اور اپنے اسرائیلی معاشرے کو جانتے بھالتے ہوئے کہ ایسی عورت جو شادی کے بغیر اولاد جننے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہماری کلچر کیا سلوک کرتے ہیں اور شریعت اس کے بارے میں کیا حکم نکالتی ہے، اس کا منگیتر ہونے والا شوہر کس قسم کی ایلیگیشن اور قوانین اس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا ڈر خوف یقینی طور پر اس کی زندگی کے اندر بھی تھا۔ لیکن جب فرشتے نے یہ سچائی اس پر واضح کی کہ خدا تیرے اندر سے مجسم ہو کر آ رہا ہے اس دنیا کے اندر، حقیقی بشریت کا جامہ وہ پہن کر تیرے باطن میں سے دنیا پر ظاہر ہونا چاہتا ہے، تاکہ وہ دنیا جو گناہ کی غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، تاریکی کی قوتوں کے قبضے اور اس کی وسالت میں ہے، ان تک جو ہے وہ خدا کا حقیقی پیغام اور مجدہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس نے جب مقدسہ مریم پر یہ ظاہر کیا کہ اس نے تمام عورتوں میں سے تجھے چنا ہے، تجھے منتخب کیا ہے اور تیری عزت کی جا رہی ہے، کسی دوسری زندگی کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا سکتا تھا، لیکن خدا نے یہ اعزاز تجھے بخشا ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہو، ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں۔ جیسے ہی مقدسہ مریم پر یہ سچائی کھلی کہ خدا اس مقدس کام کے لیے، اس اہم ترین فریضے کے لیے میرے بدن کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ بے اختیار چلا اٹھی کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اور نہ صرف اس نے یہ کہا بلکہ حمد و شکر گزاری کے نغمات اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری جان میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، جس نے مجھ پر جو پست حال بھی رحم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی تھی جو اس پر کھل گئی تھی۔ عزیزو، دنیا کے بڑے بڑے عالی مرتبہ لوگ اور جو ہے وہ اس بات کے لیے حیرت زدہ تھے کہ ایک عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے بغیر شادی کے۔ دنیا کے بڑے بڑے مدبر اور محققین کے لیے بات حیرت کا باعث تھی کہ ایک کنواری کیسے بیٹا جنے گی۔ دنیا کی تاریخ میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں کئی قسم کے سوالات گردش کر رہے تھے اور